السلام علیکم و آداب۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور کہہ سکتے ہیں کہ حساس قانونی پیش رفت پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف انڈیا کا وقف ترمیمی ایکٹ 2025 پر دیا گیا ایک عبوری فیصلہ۔ ہاں، 15 ستمبر 2025 کا فیصلہ۔ جی، اور اس نے کئی بنیادی آئینی سوالات کھڑے کر دیے ہیں نا؟ بالکل۔ درخواست گزاروں کا تو سیدھا موقف تھا کہ یہ ترمیمیں آئین کی جڑ پر حملہ ہے، مطلب آرٹیکل 14، 15، 25، 26 جیسے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی۔ تو آئیے ذرا کھولتے ہیں اس کو۔ عدالت نے شروع میں ہی کوئی اصول واضح کیا تھا قانون کو پرکھنے کا؟ جی، عدالت نے بہت واضح کیا کہ دیکھیں، کسی قانون کو غیر آئینی قرار دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ ایسا تبھی ہو سکتا ہے جب وہ آئین سے، مطلب بنیادی حقوق سے صریحاً ٹکراتا ہو یا پھر بالکل ہی آپ کہیں بے بنیاد منمانا ہو۔ اچھا، تو پہلا بڑا نقطہ تھا سیکشن 3R میں ترمیم کا۔ جی، اس میں وقف کرنے والے کے لیے 5 سال سے مسلمان ہونے کی شرط لگائی گئی۔ یہ تو کافی جی، یہ کافی متنازع رہا۔ عدالت نے بادی نظر میں، یعنی پہلی نظر میں، اسے منمانی نہیں کہا، شاید اسی لیے کہ ماضی میں وقف ایکٹ کے غلط استعمال کی شکایات رہی ہیں۔ لیکن کچھ تو ہوا ہوگا اس پر؟ ہاں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ 5 سال کی مدت، بھئی اس کو جانچے گا کون، کیسے؟ اس کا کوئی طریقہ، کوئی میکنزم تو بتایا ہی نہیں گیا۔ اوہ اچھا۔ تو اسی بنیاد پر عدالت نے کہا کہ بھئی جب تک طریقہ کار واضح نہیں ہوتا، اس شک پر عمل درآمد روکا رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی عملی طور پر یہ شک کبھی نافذ نہیں ہو رہی۔ اچھا، اگلا اہم پوائنٹ تھا وقف بالاستعمال کا خاتمہ، یعنی صرف استعمال کی بنیاد پر وقف مان لینا۔ جی، اس پر بھی عدالت نے بادی نظر میں کوئی آپ کہیں بے ضابطگی نہیں پائی۔ اس کی کیا وجہ بتائی؟ وجہ یہ دی کہ دیکھیں، 1923 سے ہی وقف کی رجسٹریشن ضروری تھی، اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ سرکاری زمینوں پر وقف بالاستعمال کے نام پر ناجائز قبضے ہوئے ہیں۔ تو شاید ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسے برقرار رکھا، مگر ایک اہم بات واضح کی کہ یہ ترمیم مستقبل کے لیے ہے، ماضی کے معاملات پر اثر نہیں پڑے گا۔ یہ وضاحت ضروری تھی۔ اب آتے ہیں سیکشن 3C پر، سرکاری املاک کو وقف قرار دینے والا معاملہ۔ یہ تو بہت ہی زیادہ گرم موضوع رہا۔ جی ہاں، یہ بہت ہی اہم سیکشن ہے، اور یہاں عدالت نے مداخلت کی، خاص طور پر سیکشن 3C2 کا وہ حصہ جو کہتا ہے کہ تحقیقات کے دوران زمین وقف نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، اور ساتھ ہی سیکشن 3C3 اور 4 جو کلیکٹر سے اوپر کے آفیسر کو صرف ریونیو ریکارڈ بدلنے کا اختیار دیتے تھے، ان حصوں کو عدالت نے بادی نظر میں منمانی قرار دے کر ان پر عمل درآمد روک دیا۔ تو مطلب اب کیا ہوگا جب تک فیصلہ نہیں ہوتا؟ مطلب یہ کہ ٹریبیونل کے حتمی فیصلے تک نہ تو وقف کو بے دخل کیا جائے گا، نہ ہی ریونیو ریکارڈ بدلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی وقف بھی اس دوران اس پراپرٹی پر کسی تیسرے فریق کا حق قائم نہیں کر سکتا، ایک طرح کا سٹیٹس کو آپ کہہ لیں۔ صحیح، یعنی ایک توازن قائم کرنے کی کوشش۔ اچھا، ایک اور سیکشن تھا 3D جو محفوظ شدہ یادگاروں یعنی پروٹیکٹڈ مونومنٹ سے متعلق تھا۔ جی، اس چیلنج کو عدالت نے نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پرانا قانون ہے نا، اینشنٹ مونومنٹس اینڈ آرکیولوجیکل سائٹس اینڈ ریمینز ایکٹ، اس میں پہلے سے ہی یہ گنجائش موجود ہے کہ ایسی جگہوں پر روایتی مذہبی رسومات ادا کی جا سکتی ہیں، تو نئی ترمیم میں کچھ خاص تضاد نہیں دیکھا گیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ جو کاؤنسل اور بورڈ کی تشکیل میں غیر مسلم ارکان کی شمولیت والا معاملہ تھا، سیکشن 9 اور 14؟ ہاں، اس پر عدالت نے تھوڑا ابہام محسوس کیا، لیکن پھر سالیسیٹر جنرل نے وضاحت دی۔ اس کی روشنی میں عدالت نے ہدایت دی کہ سینٹرل وقف کونسل میں 4 سے زیادہ اور ریاستی بورڈ میں 3 سے زیادہ غیر مسلم ممبر نہیں ہوں گے۔ تو ایک حد مقرر کر دی۔ آخر میں میعاد قانون یعنی لمیٹیشن ایکٹ کا اطلاق، سیکشن 107، کیا یہ وقف املاک پر لاگو ہوگا؟ اس ترمیم کو چیلنج کیا گیا تھا، لیکن عدالت نے اس چیلنج کو مسترد کر دیا۔ اچھا، جی، عدالت کا خیال تھا کہ اس سے امتیازی سلوک ختم ہوتا ہے، یعنی تمام املاک پر میعاد قانون کا ایک جیسا اطلاق ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عدالت نے پورے ایکٹ پر تو روک نہیں لگائی، مگر کچھ مخصوص شکوں پر جو زیادہ متنازع تھیں یا جن میں طریقہ کار کی کمی تھی، ان پر عبوری طور پر روک لگا دی ہے۔ بالکل، ایک محتاط قدم اٹھایا ہے، انصاف اور فریقین کے مفادات میں توازن کی کوشش کی ہے، جب تک کہ تفصیلی سماعت اور حتمی فیصلہ نہ ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک عبوری فیصلہ ہے۔
جی ہاں بالکل، حتمی سماعت میں ان تمام نکات پر بہت گہرائی سے بحث ہوگی۔ اصل آئینی سوالات کے جوابات تو تبھی سامنے آئیں گے۔ یہ معاملہ واقعی مذہبی اوقاف، ریاستی قوانین اور آئینی حقوق کے درمیان جو ایک نازک توازن ہے، اس کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تجزیہ آمین میڈیا، احمد آباد کی جانب سے پیش کیا گیا، جس کے ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ پروگرام مکمل طور پر غیر سیاسی ہے اور صرف علمی مقاصد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حتمی فیصلے میں ان تمام پہلوؤں کو کیسے سمیٹا جاتا ہے۔ خدا حافظ۔